جزاک اللہ۔ اگلا سوال خوشاب سے عمر علی صاحب نے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک بندہ بینک سے گاڑی قسطوں پر لیتا ہے، کچھ مہینے کی قسط ادا کر کے پھر بیچ دیتا ہے، کچھ مہینے بعد دوسرا بندہ بھی وہ گاڑی بیچنا چاہتا ہے، دوسرے بندے سے وہ بینک والی گاڑی لینا جائز ہے؟ اس کی کچھ سال کی قسطیں باقی بھی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو پہلے آدمی نے عام کنونشل بینک سے گاڑی لی ہے تو وہ لینا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے معاملات سود پر مشتمل ہیں، وہ سودی قرض دیتے ہیں اور اس پر اپنا سود وصول کرتے ہیں، تو اس لیے اس گاڑی کو لینا تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کسی اسلامی بینک سے گاڑی لی ہے تو اسلامی بینک چونکہ اس کو شریعت کے تحت لیتے ہیں اور آگے دیتے ہیں، وہ خود پہلے اپنے لیے خریدتے ہیں اور پھر قسطوں پر مہنگی کر کے گاہک کو دیتے ہیں، اور یہ جائز ہے کہ کسی چیز کی قیمت نقد میں کم ہوتی ہے اور ادھار میں زیادہ ہوتی ہے، تو اگر قسطوں پر خرید و فروخت کی باقی شرائط پائی جائیں کہ مجلس عقد میں طے ہو جائے کہ یہ گاڑی قسطوں پر خریدی جا رہی ہے اور اتنی قسط ماہانہ ہوگی، کل قیمت اتنی ہوگی، اور کسی قسط کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے تو جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ خریدنا جائز ہے۔ اور جب وہ خریدنا جائز ہے تو کسی نے اگر اس شریعت کے تحت گاڑی خریدی ہے تو اس کا مالک ہو گیا، اگرچہ اس پر قسطوں کی ادائیگی باقی ہو، تو جب وہ مالک ہو گیا تو اسے آگے بیچنا اور آگے خریدنے والے کے لیے لینا جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگر بینک کی طرف سے ممانعت ہو کہ جب تک آپ مکمل قسطیں نہیں دیں گے، ادا نہیں کریں گے، آپ فرض یا مکمل مالک نہیں بنیں گے، یا آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں آگے فروخت کرنا کیسا ہوگا؟ کے تحت ہوا ہے تو پھر بینک کو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، اگر یہ شرط لگائے گا تو عقد فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ مرابحہ اور مضاربہ کا مجموعہ ہے جسے شرکت متناقصہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کچھ قیمت گاہک اپنی گاڑی کی ادا کرتا ہے اور باقی قیمت وہ قسطوں میں وہ ادا کرے گا، اور جتنی قیمت اس نے ادا کی ہے اتنی قیمت کا کے اعتبار سے تو وہ گاڑی کا مالک ہو گیا، اور پھر بینک اس کو یہ گاڑی اجارے پر دیتا ہے کہ آپ استعمال کریں گے، اس میں آپ کے پیسے بھی ہیں اور بینک کے پیسے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ گاڑی مشترک ہے، لہٰذا جو ایسا اس گاڑی میں بینک کا ہے اس کا آپ کرایہ دیں گے، اور جتنا آپ کرایہ دیتے جائیں گے آپ کی وہ گاڑی کی قسط میں شمار کر کے آپ کی ملک میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو گاڑی کی قسط ہوتی ہے اور دوسرا اجارے کی رقم ہوتی ہے، تو گاڑی کی قسط جتنی جتنی ادائیگی ہوتی جاتی ہے اتنی گاہک کی ملک اس گاڑی میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، بینک کی کم ہوتی جاتی ہے، اور جتنا بینک کا حصہ اس میں ہے اس کے اعتبار سے اس کا کرایہ ہے، اور جتنا وہ کم ہوتا جاتا ہے کرائے میں بھی کمی آتی جاتی ہے۔ جب اس کی قسطیں پوری ہوتی ہیں اور ساری ملک گاہک کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو گاہک اس پوری گاڑی کا مالک ہو جاتا ہے، تو اگر اس صورت میں عقد ہوا ہے تو اس صورت میں پھر بینک کا یہ کہنا کہ آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے یہ ٹھیک ہے، اور یہ شرط شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس گاڑی میں بینک کا بھی حصہ ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس پر ہے کہ عقد کون سا ہوا ہے، اگر سادہ مرابحہ کا عقد ہوا ہے تو بینک کا یہ شرط لگانا کہ آپ جب تک قسطیں پوری نہیں کریں گے آگے نہیں بیچ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بینک اس طرح کی شرط لگائے، اور اگر شرکت متناقصہ کا عقد ہوا ہے تو پھر بینک یہ شرط لگا سکتا ہے، وہ خلاف شریعت نہیں ہے، پھر آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ www.darsequran.com